گھر میں 5 مقامات جہاں شیاطین رہتے ہیں، ان سے محتاط رہیں۔ نمبر 1، غیر استعمال شدہ بستر۔ اگر آپ کا کوئی بستر طویل مدت تک بچھا رہتا ہے اور اس پر کوئی نہیں سوتا تو یہ شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ بن سکتا ہے۔ حدیث نبوی: فراش للرجل وفراش لأہلہ والثالث للضیف والرابع للشیطان۔ مسلم۔ احتیاط: بستر کو ہمیشہ لپیٹ کر رکھیں۔ ہر 2-3 دن بعد اس پر قرآن پڑھا ہوا پانی یا عطر چھڑکیں۔ نمبر 2، غسل خانہ یا باتھ روم۔ یہ جگہ شیاطین کے رہنے کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہاں موجود شیاطین انتہائی ناپاک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی: ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتاكم احدكم فليقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ ابو داود۔ احتیاط: باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھیں۔ اندر بات نہ کریں، زیادہ وقت نہ گزاریں اور ہمیشہ دروازہ بند رکھیں۔ نمبر 3، لمبے عرصے تک لٹکے ہوئے کپڑے۔ اگر کوئی کپڑے لمبے عرصے تک الماری میں لٹکے رہیں یا انہیں صاف نہ کیا جائے تو شیطان ان میں ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ حدیث نبوی: اطووا ثیابکم فإن الشیطان یسکن کل ثیاب منشورۃ۔ احتیاط: کپڑوں کو مناسب طریقے سے تہہ کر کے رکھیں۔ ہر کچھ دن بعد الماری کھول کر سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھیں۔ کپڑوں پر قرآنی دم کیا ہوا پانی یا خوشبو چھڑکیں۔ نمبر 4، انسانی یا حیوانی شکل کے مجسمے یا تصاویریں۔ یہ اشیاء ملائکہ کے داخلے میں رکاوٹ بنتی ہیں اور شیاطین کے لیے ٹھکانہ فراہم کرتی ہیں۔ حدیث نبوی: لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا اماثیل۔ مسلم۔ احتیاط: گھر میں انسانی یا حیوانی شکل کے مجسمے اور تصاویر رکھنے سے گریز کریں۔ اگر ضروری ہوں تو انہیں کسی کپڑے سے ڈھانپ دیں یا چہرے کے خد و خال مٹا دیں۔ نمبر 5، آگ جلانے کی جگہ چولہا یا انگیٹھی۔ چونکہ شیاطین آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے وہ آگ جلنے والی جگہوں کو پسند کرتے ہیں۔ احتیاط: چولہا جلاتے یا بجھاتے وقت بسم اللہ کہیں۔ چولہے یا آگ جلانے کی جگہ کو صاف رکھیں اور اس پر قرآن پڑھا ہوا پانی چھڑکیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ فالو اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔